السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، طلباء، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یتبع المیت ثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و اولادہ۔ عربوں میں یہ رواج تھا، جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، اس کا مال، وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی، اور تیسرا فرمایا عمل بھی۔ تو یرجع اثنان و یبقى واحد، 2 تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، تو برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے تو علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو گیا تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں۔ تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، اللہ اکبر، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ۔ اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا، تو وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے گئے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے تو آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی،
قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے۔ تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو گئے۔ ابو زرع بے ہوش پڑے۔ تو منذر بن شازان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی ابو، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو۔ اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد۔ ہاں، تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے، تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی۔ پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی، تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم۔ پہلا جو 2 نام تھے وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے تھے۔ حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب۔ اور پہلے 2 محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی تھی، تو انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور موت آ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی۔ تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں کیا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اعدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا، اتنا کسی عمل کو نہیں بیان کیا۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے دین میں تحریف کی، وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا، تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے تبدیلی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ وہ 40 روزے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں تھی، جو افطاری میں کھا لیا اور پھر کل افطاری۔ ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن، جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے ہاں سے جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے۔ اور رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ 1 دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے گی، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی تھی۔ اگر وہ 1 دن میں نہ پورا کر سکا یا 1 دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی تھی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر زبر کی نہ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے 2 مطلب ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر دیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا شعبان کے بعد، تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں، سورج غروب ہو گیا، افطاریاں ہو گئیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگی حلقت جب نہ سرمہ،
سرما کے بیٹے تو مارا گیا، تو ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن وہ ہماری طرح تو نہیں پیزے کھا کے سحری کرتے تھے، تو کھجور کھا کے سحری ہوتی تھی، یا جو کی خشک روٹی لی اور سحری ہو گئی۔ تو اب سارے دن کا روزہ اور سارا دن اونٹ چرائے اور شدید بھوک کی حالت، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جو میرے رب کا حکم۔ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کیس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ان کی افطاری رہ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ بھوک پر ہی روزہ رکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل گھٹ گیا کہ میری امت پر اتنی مشقت آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتار دیا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کی امت افطاری بھی کرے سحری بھی کرے، دونوں ٹائم کھائے۔ اور جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے نظر آنے لگے تو روزہ بند کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو سفید دھاگے کی طرح صبح صادق کی روشنی آتی۔ میں 1971-72 میں تبلیغ میں لگ گیا، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو میں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا کہ صبح کی لکیر کیسے آتی۔ اب تو بجلی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، پہلے لالٹینیں ہوتی تھیں وہ اندر ہوتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ چڑھ کے کیسے سفید لکیر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح صادق کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ہیں، انہوں نے 2 دھاگے سرانے کے ساتھ رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید۔ تو چراغ میں تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی تو وہ ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ہوتا چٹا کالا دیر نال ہی پتہ لگنا ہے، ایڈی ساری موم بتی کی پتہ لگنا ہے، تو انہاں راج کے کھا لیا۔ تو پھر آ کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 2 دھاگے رکھے تھے سفید بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط الاسود ہے رات، اور خیط الابیض ہے صبح صادق کی لکیر، وہ آپ شہر میں رہتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ان گاؤں والے دیکھ سکتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے دکھائی وہ 72 73 74۔ تو کہنے لگے آپ نے فرمایا عمار تیرا روزہ تو پھر بڑا مزے کا ہو گیا، تجھے تو بڑی لمبی چھٹی مل گئی۔ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا۔ رات کے اندھیرے میں جب صبح کی روشنی کی لکیر آئے تو اس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لکیر کو مکمل ہونے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی، اور ان کے روزے کو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے، صبح بھی کھا لو رات کو بھی کھا لو۔ تو ماشاءاللہ ہم جیسی سحری افطاری کرتے ہیں، افطاری ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی ہے، الٹا کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں۔ اور روزہ تو ہوتا ہے صحت کے لیے، اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، کھا 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 دوائی پھیر دیں۔ دیکھا کرو افطاری کے دسترخوان پر ادو سموسا، ادو پکوڑا، ادو لیگ پیس، ادو کوئی کڑھائی دا، اور ادو 7 اپ، ادو پیپسی، ادو روح افزا، وہ بیچارے میدے کے پلے رہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو روزہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کے جسم کی اوور آلنگ ہو جائے، جتنے جسم میں غلیظ مادے جمع ہیں وہ بھوک سے جل جاتے ہیں اور بالکل آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہم کھانے کی طبعی، بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اتنا کھاتے ہیں کینج کر کے پائے آدھے ہوں کے میں پڑھیے۔
اس لیے بعض 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کیا کام ہے باہر جا کے؟ سال میں 1 دفعہ قرآن سننا ہے، 1 دفعہ، اور تم 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاؤ تو اپنا ہی نقصان ہے۔ کوئی 8 تراویح پڑھ کے جانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نقصان بہت ہوتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تو 40 سجدے ہو گئے تراویح کے، اور 6 سجدے ہو گئے وتر کے، تو 46 کو 1500 سے ضرب دو، چلو اتلا 6 اڑا دے، 40 15 چوکی 60,000 نیکی آپ کما کے جا سکتے ہیں۔ اور ادھر جب آپ 8 پہ بھاگ جاتے ہیں تو 6400 آپ کو ملتی ہیں۔ کوئی ہے ایسا بے وقوف تاجر جو 60,000 پہ سودا بیچ سکتا ہو اور 6,000 پہ بیچ رہا ہو؟ ایک اور بات یاد ہے، مکے والے یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا اور ایک دعا پڑھتے ہیں، مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھتے تھے اور 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے اور 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، 1 طواف کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو، جس سے اس کا نام پڑا تراویح۔ ویسے حدیث میں تراویح کا لفظ کوئی نہیں ہے، قیام اللیل ہے، رات کا قیام۔ تو مدینے والوں نے سوچا یہ جو مکے والے ہیں یہ تو 5 طواف کر لیتے ہیں 20 تراویح میں، اور ہم 20 کے رہتے ہیں، لہذا ہم 40 تراویح پڑھیں گے۔ امام مالک کے دور میں 40 تراویح پڑھی جاتی تھی مدینے والوں نے، اور حضرت عمر ہمارے نبی نے 8 پڑھی اور 3 دن پڑھی، اور پھر خود فرمایا کہ مجھے تمہاری مشقت کا ڈر ہے۔ چوتھے دن آپ نے آ کے پڑھائی کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 تراویح، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے فرمایا کہ 2 امام 20 تراویح پڑھاؤ۔ تو سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح کا ہے۔ تو میں کوئی مسئلے کی بحث نہیں چھڑ رہا، میں آپ کو دونوں عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچو کہ آدھے گھنٹے مزید کی مشقت سے آپ کو 64,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور آدھے گھنٹے کی سستی سے آپ کتنی ہزاروں نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو کام جانا ہے، سفر کرنا ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے 8 پڑھ لیں، لیکن جو صرف اس واسطے کہ کھا ڈھیر لیا ہے، کھلوتا جاندہ نہیں، ڈکار تے ڈکار آ رہے ہیں، جگہ چلیے ساڑھے کول تو ہم نماز ہی نہیں پڑھی جاندی، تھوڑا سا کھا لیا کرو۔ کس پاگل نے کہا ہے کہ رج کے کھاؤ؟ ٹھنڈے بھی کھا رہے ہیں، گرم بھی کھا رہے ہیں، تو وہ میدا ہی ہے بیچارہ، کوئی وہ واشنگ مشین تو نہیں ہے کہ جو ڈالو گے اس کو دھو دے گا۔ الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیع والنذیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد، واشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، مسلمان کی ایک بنیاد ہے زندگی گزارنے۔ باقی جتنے لوگ مذاہب وہ بڑی دور ہیں حقیقت سے، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ صرف دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا
بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ جب آدمی تھک جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جو کچھ آپ کو اتنا کچھ علم دنیا کا آج ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تھکا ہوا ہے، لہذا یہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ جو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کہتے یہ سب جھوٹ ہے، ہیہات ہیہات، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے اولڈم کی، نموت و نحیا، آتے ہیں مر جاتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس ختم۔ تو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے زندہ نہیں کروں گا؟ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ کون زندہ کرے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ ساری آیات اس ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا جواب سنیں، بلا، یہ طاقتور لفظ ہے، بلا۔ کس خیال میں ہو، بھولے ہوئے ہو، سنو اپنے رب کی، قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو ہڈیوں کو کون جمع کر کے انسان بنائے گا؟ یہ جو تیری انگلی کا پورا ہے، فنگر ٹپ، اس پر لکیریں ہیں، سارے ہاتھوں پر ہیں۔ 1890 میں یہ ڈسکور کیا ایک سائنسدان نے، یہیں کا تھا انگلینڈ کا، کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ دنیا میں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کتنے 7 ارب انسان ہیں اور کتنی چھوٹی سی یہ فنگر ٹپ ہے اور اس پر لکیریں ہیں۔ کیا بنانے والا طاقتور ہے کہ کسی ایک کی دوسرے سے ملنے نہیں دیتا؟ تو اللہ کہتا ہے بلا، تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں وہ طاقتور ہوں کہ تیری انگلی کا یہ جو فنگر ٹپ ہے یہ بھی تیرا ہی ہوگا۔ لکیریں دیکھ لینا کہ وہی ہوں گی جو تیری ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے تیری تھیں۔ تم کہتے ہو زندہ کون کرے گا؟ میں تیری انگلی اور ان کی لکیریں بھی تجھے واپس کر دوں گا۔ تو اسلام ہمیں ایک الگ ذہن دیتا ہے، ایک ذہن ہے زندگی ہے موج کرو۔ یہیں کا تھا ایڈنبرا کا ایڈم سمتھ، 1723 میں پیدا ہوا تھا، 1790 میں مر گیا تھا۔ اس نے یہ ذہن دیا پیسہ بناؤ جیسے مرضی بناؤ اور خرچ کرو جیسے مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں، نہ کمانے کے طریقے میں، بس پیسہ کماؤ، حلال سے حرام سے۔ کوئی عورت اپنا جسم بھی بیچے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کمائی کر رہی، اور پھر اس کو جیسے چاہو مرضی خرچ کرو۔ اس کی ضد میں ایک اور ذہن بنا۔ 1818 میں کارل مارکس پیدا ہوا، یہودی تھا، جرمنی کا، اور 1883 میں مر گیا۔ اس نے اس کا بالکل الٹ کر دیا کہ کوئی شے کسی کی نہیں، سب حکومت کی ہے، اور حکومت سب کی چیزوں، دولت، کیپٹل، جو چیز بھی ہے اس کی مالک حکومت ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔ لہذا حکومت کے پاس ہر چیز جمع ہوگی، پھر حکومت سب میں خرچ کرے گی۔ تو بالکل ایک پاگلوں والی بات تھی، تو وہ چل نہیں سکا۔ اسٹالن 1924 میں بنا لینن کے بعد۔ لینن نے 1917 میں زار روس کی حکومت ختم کر کے سوشلزم کمیونزم کو قائم کیا، اور
7 سال حکومت کر سکا، 1924 میں وہ فالج سے مر گیا۔ اس کے بعد اسٹالن بنا، 1924 سے 1953 تک اس نے 2 کروڑ انسان قتل کیے۔ اس نظریے کو وجود میں لانے کے لیے 2 کروڑ انسان، اور 6 کروڑ اس کے ظلم کی وجہ سے بھوک سے مر گئے، فاقوں سے مر گئے، قحط سے مر گئے۔ یہ دونوں نظریے انسان کے بنائے ہوئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اللہ کی طرف۔ تو پہلا نظریہ اللہ یہ دیتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے وہ تیرے اللہ کا ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے وہ بھی تیرے اللہ کا ہے، وما تحت الثری، اور زمین کی تہ تک جو کچھ ہے وہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ اور اتنا خبردار ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، تم آہستہ بولو تو یہ تھوڑی آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ایک ہے اخفا۔ اخفا کیا ہے؟ کہ ہونٹ بند، زبان بند، اور آپ دل کی دھڑکنوں سے بات کرو، اپنے آپ سے کرو، کسی کے بارے میں کرو، اللہ سے کرو۔ تو میرا آپ کا اللہ کہتا ہے تمہارے بول تو بات کی چیز ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں سے جو آواز اٹھتی ہے تیرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا طاقت ہے، کون ہے وہ؟ تو اللہ جواب دیتا ہے اللہ یعلم السر و اخفی۔ کون ہے بھائی؟ اللہ، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو، پھر بولو، پھر کہو۔ آسمان تک نہیں، عرش تک نور پھیل گیا ہے، اور یہاں فرشتے جتنے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتیاں تو نہیں ہیں، بس فرشتے ہیں لیکن وہ آپ پر بھی خوش ہو رہے ہیں اور ادھر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وہ اللہ نہیں کہتے، وہ خدا کہتے ہیں۔ علماء بھی خدا بولتے ہیں، اللہ بھی خدا بولتے ہیں۔ میرا عربی ذوق ہے اللہ کے فضل سے، تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ خدا ایک انسان نے نام رکھا ہے اور اللہ اپنا نام خود بتاتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا نہیں۔ کروڑوں تمہاری جیب میں ہوں، چھوٹی بات ہے، تم بادشاہوں کے بادشاہ بن جاؤ تو بھی تم اللہ کے محتاج ہو۔ تمہارا سانس اٹکا دے، کیا کرو گے؟ تمہاری روح کھینچ لے، کیا کرو گے؟ لا الہ الا ہو، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے۔ چونکہ یہ انڈیا پاکستان کا ملا جلا مجمع ہے، تو یہ عاملوں کے پاس نہ جایا کرو، تویز دے دو، یہ کر دو، اور یہ سب کاروباری ہیں، اور تم سارے بے وقوف ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنے حلال کی کمائی ان کو حرام راستے میں دے دیتے ہو۔ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، کوئی مشکل آئے نماز پڑھو، نفل پڑھو، روزے رکھو اور اللہ سے مانگو۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ 3 الفاظ، آپ پہ جادو ہے کالا، آپ پہ سایہ ہے، خود گل پوچھو نام مرادہ کیڑا سایہ ہے، دس تو صحیح۔ آپ پہ سایہ ہے، آپ پہ اثرات ہیں۔ تو یہ بیچاری عورتیں زیادہ بیوقوف بنتی ہیں تو ساتھ مرد بھی بیوقوف بنتے ہیں۔ ان کے یقین مانے پاکستان کے عامل اتنے مالدار ہیں کہ بڑے بڑے مالدار بھی اتنے نہیں ہیں۔ تو آپ کا اللہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ جب آپ خدا غلط نہیں ہے، میں ایسے نفی کروں، خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ 2 لفظ ہیں، خود آ فارسی،
جو خود آیا ہو اس کو کسی نے بنایا نہ ہو۔ اور جب آپ کہتے ہو یا اللہ، تو پتہ ہے اس یا اللہ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس ایک یا اللہ کے اندر آپ نے اللہ کے سارے صفاتی نام کو ساتھ اللہ کو پکارا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ سب اس میں داخل ہے۔ الملک، القدوس، السلام، المومن، یہ سارا یا اللہ میں داخل ہے۔ المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، یہ سارا یا اللہ میں داخل ہے۔ الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلالہ سے ایک دفعہ کہو یا اللہ۔ اس سارے ناموں کے ساتھ آپ نے اللہ کو پکارا ہے۔ اس سارے نام اس کے اندر شامل ہیں۔ خدا کہنے سے صرف ایک نام آتا ہے جس کو کسی نے نہ بنایا، تو اللہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم بے بنیاد لوگ نہیں ہیں۔ جیسے کماؤ اور جیسے خرچ کرو، یہ ایڈم کا دین ہے، اور سارا کما کے حکومت کے قبضے میں دو، یہ کارل مارکس کا دین ہے۔ دونوں اندھے تھے وہی سے۔ اور میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بنیاد دی کہ سب کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارے رب کا نام ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے 6 دن میں یہ زمین آسمان بنائے۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا۔ یصلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند اس کے تابع، سورج اس کے تابع، ستارے اس کے تابع۔ اللہ، یہ ایک سائرن کی طرح ہے، سارے کان کھول کے سنو۔ لہ الخلق، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ والامر، ساری کائنات میں حکومت اللہ کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجیب انداز سے سمجھاتا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں اس رات کو کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دو، ہے کوئی ایسا آئنسٹائن اور نیوٹن اور اسٹیفن ہاکنگ اور یہ ساری ایجادات ہیں، سورج کو نکال سکیں؟ ہے کسی میں طاقت؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، وہ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے؟ اور اب عجیب بات ہے، سورج گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ گیسز زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار، اور کروڑوں سال سے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ 1 ملی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، 1 سیکنڈ نہ پہلے نکلتا ہے نہ بعد میں نکلتا ہے۔
اب پہلے ڈوبتا ہے، اب بعد میں ڈوبتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ تیرے رب نے سورج کا راستہ بنا دیا ہے، اس پہ نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، ڈرائیور بھی کوئی نہیں، ٹھوس چیز بھی کوئی نہیں، رفتار بھی 9 لاکھ ہے، اور 1 سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، تو اس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے جتنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ ہی ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جو کہ یہ آپ ہی ہو رہا ہے، کوئی خدا کوئی نہیں۔ میں آپ کو آج کے سائنسدانوں کی باتیں بتا رہا ہوں، منو یا نہ منو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اللہ رسول کی کہوں تو پھر آمین کہو، کیونکہ میں کالج سے ادھر آیا ہوں، میڈیکل پڑھتا ہوا ادھر آیا ہوں، تو یہ چیزیں میرے دماغ میں پرانی پڑی ہوئی ہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کی میں نے منزلیں طے کر دی، اس کو ایسے بنا دیا کھجور کی ٹہنی کی طرح۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ طاقت میں چاند سورج آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، کسی میں طاقت نہیں۔ اتنے بڑے نظام، ایک پتے سے لے کر 7 آسمان اس کے قبضے میں ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ پھر اس سے الٹ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ لیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اچھا مجھے بتاؤ اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات نہ آنے دوں، کر لو گے؟ رات کو لے آؤ گے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات کو لا سکے؟ یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ اس کائنات کے اوپر اس کا غلبہ ہے، قبضہ ہے۔ والذی سخر البحر، سمندر کو میں نے تابع کیا ہے تمہارے، ایک سونامی موج 7 بر اعظم کو ڈبو سکتی ہے، کہ صرف 29% خشکی ہے اور 71% سمندر کا پانی ہے۔ ایک موج تسی تو ماشاءاللہ چاروں طرف سمندر ہے، چوتانوں تا ہکو کافی ہے، کوئی روڈ کہیں دے گیا کوئی ای دے گیا، تمہارے تو چاروں طرف سمندر ہے۔ اور ایک عجب بات بتاؤں، دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو ہم پیتے ہیں، اور کڑوا کتنا ہوگا؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، ٹوٹل 3% میٹھا پانی ہے 7 زمینوں، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرا رب وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اگر اس کے درمیان اللہ اپنا پردہ نہ ڈالتا، کوئی اللہ نے سیمنٹ کی دیوار بنائی، پلاسٹک لگایا، پولیتھین لگائی، کوئی اینٹیں لگائیں؟ نہیں، یہ ایسے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی طاقت ہے کہ میٹھے کا ایک قطرہ ادھر نہیں جاتا اور کڑوے کا ایک قطرہ ادھر نہیں جاتا۔ کیا رب ہے! اب اس رب کو چھوڑ کر تم تعویذ لینے بھاگ رہی ہو، جس کو اللہ نے نماز دی ہو، روزہ دیا ہو، اور نبی والی سیرت اور زندگی دی ہو، اسی کی ضرورت ہے کہیں جانے؟ تو اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ اس یمسک السماوات والارض ان تزولا، 7 آسمان اور زمین کو تیرے اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ دیکھیں نا، چھوٹا سا حال ہے، 6 پلر ہیں، 7 دیواریں ہیں، اوپر لینٹر ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، ذرا آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے، یا اس میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذرا کہتا ہے دیکھو کوئی دراڑ ہے، ثم ارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کرتین، لگے رہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نگاہ ذلیل ہو کر واپس آئے گی، اور تیرے رب کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے۔ پھر اللہ ہماری طرف آتا ہے، ہمیں کہتا ہے
قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل پہ مہر لگا دوں، من الہ غیر اللہ یاتکم بہ، کہاں سے لاؤ گے آنکھیں، کان، دماغ، کہاں سے لاؤ گے؟ پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تمہیں موت دے دوں کسی اور کو لے آؤں، روک لو گے؟ اس سے بھی اگلا سٹیپ اٹھاتا ہے خوفناک، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں چاہوں تو انسان سے بندر بنا دوں، سور بنا دوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نہیں بنایا کونوا قردۃ خاسئین، تو دعا دو ہمارے حبیب مصطفیٰ، وہ سبز گنبد والے، وہ کالی کملی والے، جب آپ کے جانے کا وقت آیا تھا تو آپ نے جبریل سے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل جواب لائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کا ساتھ دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اگر میرے نبی یہ اللہ سے وعدہ نہ لیتے تو ہم بھی بندر، خنزیر، کتے، بلے ہوتے۔ یہ تو اس مہربان رحیم اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں دی نعمت، اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے کہ میں رؤوف الرحیم ہوں کل کائنات کے لیے، اور تمہارا نبی رؤوف الرحیم ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ اس طرح اپنی قدرت اور قبضہ بتاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، ہمیں ہی وہ کہہ رہا ہے انسان سے کچھ بنا دو، کچھ بنا دو۔ ہمارے ہاں مرنے کے بعد کئیوں کے ساتھ وہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا زمیندار مرا تھا، تو اس کو وہ امانتاً دفن کیا کہ کربلا جا کے دفن کریں گے۔ تو جب وہ سارے انتظام پورے ہو گئے اور جب اس کی میت کو، اس کی قبر کو کھولا تو تابوت جلا پڑا تھا۔ جب تابوت کو اٹھانے لگے تو اس کا سارا جو اوپر ڈھکن تھا وہ گر گیا، راکھ بن گیا تھا۔ تو چہرہ اتنا ریچھ کا بنا ہوا، اتنا چہرہ ریچھ بن گیا، اور باقی یہ سب انسان کا تھا۔ تو موت کے بعد تو یہ نظام چلا دیتا ہے، چونکہ ہمارے قریب کا واقعہ ہے، میں چھوٹا تھا، اپنے باپ سے سنا، تو آگے یہ سارا اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، پہلی ہماری بنیاد ہے کس کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ان الحکم الا للہ، ان الامر کلہ للہ۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، میں تمہارے لیے عزت کا دروازہ کھول دوں، کوئی نہیں روک سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر میں روک لوں تو کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس وقت پوری امت ذلت کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے کہ میرے رب کا ارادہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرح ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں مصیبت ڈال دوں فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی طاقت نہیں جو روک سکے۔ وَإِن یردک بخیر، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں فلا راد لفضلہ، کوئی میرے فضل کو روک نہیں سکتا۔ فرعون نے کتنے بچے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دیں، کتنے بچے، ہزاروں بچے ذبح کر دی، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پروان چڑھایا 30 سال۔ کتنی چھریاں چل گئیں بچوں کو ذبح کرنے، اور موسیٰ گود میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ کیا کہنے، آگ آسمان کو چھو رہی ہے اور ابراہیم اس میں گرتے ہیں اور ایک بال بھی نہیں جلتا۔ یہ اللہ اپنے قرآن کے قصے جو سناتا ہے یہ ہمارا ذہن بنانے کے لیے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکو کہ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے،
اور سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مانگو، وہ دینے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو تو وہ جان چھوڑاتا ہے، چاہے بادشاہی ہو، اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ میں بتایا کرتا ہوں، اگر کسی سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، اور لڑائی بھی نہ ہو اور کوئی کھٹپٹ بھی نہ ہو، اور اس سے جان چھڑاؤں، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرے، اور کچھ بھی نہ کرو، صرف قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تمہارا نمبر بھی ڈیلیٹ کرے گا اور تمہاری گلی سے گزرنا بھی چھوڑ دے گا۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا ہو تو اسے مانگنا شروع کرو۔ میرے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا تنہا مالک ہے، اور مجھے اس کو راضی کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد پاؤنڈ نہیں، ریال نہیں، ڈالر نہیں، روپیہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، کرسی نہیں، سیاست نہیں، حکومت نہیں۔ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا کہ آپ گناہوں کے ڈھیر لے آؤ اور آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ 1 منٹ لگاتا ہے، 1 سیکنڈ لگاتا ہے۔ ماں ناراض ہو جائے، کتنی منتیں کروائے گی تب جا کر راضی ہوگی۔ باپ ناراض ہو جائے، ٹائم لگے گا، اور اس ملک میں بیگم ناراض ہو جائے پھر تک قیامت آگے۔ بڑے بڑے نفل پڑھو، روزے رکھو، یا اللہ بیگم نو راضی کرنا۔ اور اللہ ایک واقعہ سنا، بنی اسرائیل میں قحط آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے باہر نکلے کہ یا اللہ بارش دے، تو اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی تھی، آپ نے دھوپ تیز کر۔ کہا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ اب آپ لیول دیکھو اس آدمی کی نافرمانی کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہینگ ہو گئی، معلق ہو گئی، درمیان نہیں اوپر جا رہی، کہ آگے ایک آدمی اتنا گناہگار کہ اس کے گناہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو روک لی۔ کتنے اس نے گناہ کیے ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو اس قسم کا ہے وہ باہر نکل جائے۔ اس نے ایسے دیکھا کوئی نہیں نکلا، تو اب وہ کہنے لگا لو مکثت لو خرجت لفضحت نفسی، اب اگر میں باہر نکلوں تو اپنے آپ کو ذلیل کروں۔ لو مکثت منع الناس من المطر، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش نہیں۔ تو اب یہ اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اور اب ذرا غور کریں، یہ معافی 2 نمبر ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اللہ بے عزت نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا دیکھو وہ کیا کرتا ہے، اور نافرمانی کتنی ہے؟ 40 سال سے ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا، اور اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں تاکہ میری عزت بچ جائے، نہیں یہ کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس نے دل میں کہا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، توبہ کرتا ہوں معاف کر، قبول کر۔ ابھی اس کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے، بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب سننا، دھیان سے سننا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو گئی۔ آپ بھی سنیں قوارتین، آپ سنیں کیسا اللہ ہے، کیا اس کی نافرمانی کریں؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی، نافرمانی کتنے دن کی ہے؟ 40 سال۔ اور کیسی نافرمانی ہے کہ کلیم موسیٰ کی دعا رک گئی، اور اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کھو گئی۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تم سب عورتوں، مردوں، جوان، بوڑھوں کی شہرت سے زیادہ قریب، اور ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے نیکی بدی تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ایک آنسو جو ندامت سے نکلتا ہے وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو آنسوں کی لڑیوں کو لکھنا فرشتوں کے بس کی بھی بات نہیں، ان کا اسپیشل اکاؤنٹ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو بہنوں، ہماری زندگی کی ایک بنیاد ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اور ایک اور بات سناتا ہوں، میں کسی سے ناراض ہوں، جو مجھے آتا ہے معافی مانگنے تو میں نوکروں سے کہتا ہوں دروازہ بند کر دو، اس کو کہو چلے جائے۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ جب کوئی بھی ناراض ہو آپ اس کو منانے جائیں گے تو وہ یہ بیہیویئر کرے گا، چلے جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ جو ایسا 40 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال کا مجرم معافی مانگنے کے لیے میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جس سے لڑے ہوئے ہو اس کا استقبال ہوتا ہے، آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرے 2 چاچے آپس میں لڑ پڑے، ایجڑ 75-80 کے قریب عمریں پر، وہ زمیندارہ مزاج۔ میں بھی بیٹھا تھا تو وہ ایسے گندی گالیوں پر آ گئے تو مجھے بڑی شرم آئی، اور میں نے ان کو صلح کرانے کی کوشش کی۔ تو اب میں چھوٹا رشتے میں، وہ بڑے، تو تھوڑا میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تو ناراض ہو گیا، میں بہت سخت ناراض ہو گیا۔ تو اگلے دن میں نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ پتہ کر میاں صاحب گھر ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا جی وہ دیرے ٹر گئے۔ میں گیا تو ان کی بیگم نے کہا انہوں نے تمہارے نوکر کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ تم آ رہے ہو معافی مانگنے، تو ڈیرے میں چلے گئے۔ میں ڈیرے میں چلا گیا تو ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں نے جا کے ان کے پاؤں پکڑے، میں نے کہا چاچا معاف کر۔ وہ ایسا ابھرا کہ میری اس نے جئی تئی کر کہ میں کہا نہیں چاچا معاف کر دے، چاچا معاف کر۔ میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تمہیں کوئی نہیں معاف کرنا۔ کہ اچھا چاچا معاف کر، معاف۔ گاؤں کٹھا ہو گیا، رشتہ دار کٹھے ہو گئے، اور میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔ 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جاتے نہ معاف کی تھا۔ 2.25 گھنٹے، اور میرا براہ راست کوئی جرم بھی نہیں تھا، ان کو چھڑاتے ہوئے نزلہ میرے پیٹھے پہ۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کی ایک ہی چابی ہے، یہ میں نے لا الہ الا اللہ بیان کیا ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقے لے آ۔ برطانیہ کا پاسپورٹ لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، رتا پاسپورٹ لگ جائے لے لو، مو کوریج بھی نال لے جائے، جو فرشتیاں نو آکھے جائے میرا انگلینڈ دا پاسپورٹ ہے، میرے گل کچھ نہ کچھ ہے، ساڈا رتا ہے، ساڈا ساوا ہے، ساوا رنگ زیادہ پسند ہے میرے نبی نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا دیا ہے۔ اس سے اوپر اٹھو۔ عام پرندے جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے اڑتے ہیں تو ہوا ان کو کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی۔ عقاب بلندی پہ اڑتا ہے تو وہ ہوا سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پرواز اڑتا ہے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچو کہ میرے سامنے اللہ ہے، اور اس کو راضی کرنے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ نے اپنے محبوب ایک ہی حبیب بنایا جب سے کائنات بنائی، ایک ہی حبیب بنایا، حبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں،
اور موسیٰ کلیم ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور آپ آ رہے تھے، آپ نے سن لی، آپ آ کے بیٹھے، کہا سمعت مقالتکم وعجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ ابراہیم واقعی خلیل اللہ ہیں، موسیٰ واقعی کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ واقعی روح اللہ ہیں، اما صاحبکم ھذا، یہ ہاتھ رکھا، اور یہ تمہارا ساتھی حبیب اللہ ولا فخر، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنا آپ بوتے جاتے ہیں وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم وہ موسیٰ، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے کہا ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی بھی نہیں شروع ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ تو ہمارے پاس ہے، شارق سے زیادہ قریب ہے۔ بس جیسے برٹش پاسپورٹ لینے کے پیچھے کتنے تم نے پاپڑ بیلے ہیں نا، محمدی پاسپورٹ لے لو، محمدی پاسپورٹ لے لو، جنت کا دروازہ سیدھا کھلے گا۔ محمدی بن کے دکھا، جنت آپ کے قدموں میں اللہ ڈال لے گا، کیونکہ آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، مقام محمود میرے لیے، اور سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ تو میرے عزیزو، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، لوگ تو وہاں بھی ملتے ہیں، اس سے زیادہ مجمع ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا تھا آخری حج میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ میرا پیغام ہے اور انہیں تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اسے اولڈم تک پہنچا رہا ہوں، دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا رہا ہوں۔ جنت کا راز دنیا اللہ جنت بنا دے۔ دیکھو آپ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو تو ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھو خوشی اور سکون اس کا تعلق باڈی سے نہیں، روح سے ہے۔ روح، یہ روح کی کیفیت ہے، باڈی کی نہیں ہے۔ باڈی تو ایک لباس ہے جیسے یہ لباس ہے۔ روح میں جب سکون آتا ہے تب باڈی میں سکون آتا ہے۔ جب اس میں بے چینی ہوتی ہے تو تب جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نشوں پہ کیوں جاتے ہیں، آوارگی پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ اندر روح مضطرب ہے، بے قرار ہے، اب سمجھ تو ہے نہیں، تو اپن سکون سکون سکون، کوئی نشوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری پہ لگا ہوا ہے، کوئی فحاشی پہ لگا ہوا ہے۔ سکون۔ جنید جمشید جب مجھے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کوئی 5 منٹ بات کی تو اس نے میری بات کاٹ ہوئی، کہا پہلے میری سنو۔ پتہ نہیں کیا اثر ہو اس پر۔ کہنے کا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ یہ اس کا گول دائرہ مجھے آج بھی یاد، میرے یہاں اندھیرا ہے اور یہاں یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ میں نے کہا پیارے تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے، تم بائیں گھٹنے میں دوا لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے، اور روح تک نہ لڑکی پہنچتی ہے، نہ شراب پہنچتی ہے، نہ نشہ پہنچتا ہے،
نہ فیم نہ شہرت، کچھ بھی نہیں پہنچتا، یہاں صرف اللہ اس کا رسول ہے، اسے یہاں پہنچا دو، بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ 97 کی بات ہے، پھر میں اس سے ملتا رہا تو سن 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا، اور پھر مجھے اس کا فون آیا، کہاں سے؟ بالا کوٹ، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ہمارے پہاڑی علاقے میں، کہ مولوی صاحب ایک پرانی مسجد ہے، اس کا فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جس سکون کو 5 سٹار ہوٹلوں میں دیکھتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ تو اپنا ذہن بدلو، پیسے سے نہیں گھر زندگی بنے گی، بڑا گھر لینے سے نہیں زندگی بدلے گی۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی کے پیچھے آپ لوگ ڈبل جاب کرتے ہیں، عورت بھی جاب کرتی ہے، آپ بھی جاب کرتے ہیں، چھوٹا گھر لے لو، چھوڑ تو جانا ہی ہے۔ بڑے گھر سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں، چھوٹے نالے وڈا گئے چھوٹا نری لکڑی ٹک 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 انگلی پہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی گھر تو ہمارے ہیں، یہ تو سارے گھروں کا دھوکہ ہے۔ تو بڑے گھروں کو مت ڈھونڈو، بڑی گاڑیوں کو مت ڈھونڈو، اللہ دے دے شکر ادا کرو، اللہ دے تو شکر ادا کرو، لیکن اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی سود پہ پھنسے ہوئے۔ مجھے بتایا دوستوں، کئی لوگ ہیں جو ایک گھر لیتے ہیں بینک سے، پھر وہ کرائے پر چڑھاتے ہیں، پھر دوسرا بینک سے لے لیتے ہیں، پھر وہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر تیسرا بینک سے لے لیتے ہیں، وہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ وہ یہ ساری حرام کی روٹی ہے، یہ کبھی سکھ نہیں دے۔ اب سڑی ہوئی رضا کھا لو تو معدہ فریاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب حرام رزق کھاؤ گے تو روح تڑپے گی، فریاد کرے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مالدار بن جاؤں، سب سے بڑا مالدار۔ آپ نے کیا کہا؟ بیٹا ریس لگانا چھوڑ دے تو سب سے مالدار ہوگا۔ جو ریس لگاتے ہیں وہ تو کبھی مالدار ہوتے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہی ایک ہوس میں ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہے جس کو کسی کی پرواہ کوئی نہ ہو۔ ہم نے کہا دنیا کی کمانے سے نہیں روکا، تھوڑے زیادہ سے نہیں روکا، کہ ریس نہ لگا، اس کا مقابلہ۔ انہوں نے ایسا کر لیا ہے، ہم نے ایسا لینا۔ وہ میرے دوست ہیں، جب موٹر وے بن گیا تو کھاریاں کے پاس ان کا ہوٹل تھا۔ ہم نے کہا یار تیرا ہوٹل تو اب ویران ہو گیا ہوگا، ساری ٹریفک ادھر چلی گئی۔ کہتے ہیں جی یہ کھاریاں کے اور ادھر ادھر کے لوگ گاؤں کے بہت زیادہ انگلینڈ میں وہ آ کے شادیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میری شادی کے 10 کھانے آنا۔ اور جب اگلے کو پتہ چلتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے میری شادی تے 15 کھانے آنا۔ تیسرا آتا ہے انہوں پتہ لگتا ہوگا کہ میری شادی تے 20 کھانے آنا۔ کہ نالی بے وقوفی تے ساڑی موج کی، کس چیز کو عزت سمجھاؤ؟ تو محمدی بنو، چاہے بڑا گھر ہے، چاہے چھوٹا گھر ہے، چاہے بڑی گاڑی ہے، چاہے چھوٹی گاڑی ہے، سکون میں رہو۔ اگر آپ محمدی راستہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان چیزوں میں کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا، دیکھو چین آسمان سے آتا ہے، وہ اللہ کھینچ لے تو کیا کرو؟ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی، اور باقاعدہ ایڈ آتا ہے کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ خودکشی کرنے لگے ہیں، جو آنا چاہے آ جائے۔ سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ کیا ہوں، اتنا خوبصورت ملک میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ وہاں خودکشی کرنا قانوناً جائز ہے، ہاسپٹل جاؤ سائن کرو، ٹکہ لا کے تنو آگاں پہنچا لینا۔ میں اپنے نبی کی زندگی اپنا، اور جب تک گھر میں سکون نہ ہو زندگی میں سکون نہیں آتا ہے۔ اور گھر میں سکون کے لیے میں صرف 2 حدیثیں بتاتا ہوں، صرف 2، ایسے تو لائن لگی ہوئی، 2 حدیث، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ بتانے والا میرا نبی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں؟ کہ جو کیا ہے؟ سارے ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالیا اور اس طرح کینچی بنائی اور یوں پکڑا، پھر کہا کف لسانہ، اس پہ قابو پا لے۔ اور یہ ایسے کیوں بنائے کینچی؟ اپنی زبان پہ قابو پا لے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے نفرت، اس سے کسی کی برائی، یہ ختم کر دے۔ میرے نبی بہت کم بولتے، طویل السکوت، بہت لمبا خاموش رہتے تھے۔
وہ پرانی بات ہے، کالج کی ٹی وی میں وہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا، تو اینکر نے سوال کیا آڈینس سے، بھائی عورتیں کس مہینے میں سب سے کم بولتی ہیں؟ میں ایسا یہ کیا کھان لگ گیا، تو ایک نے کہا جی فروری میں۔ تو وہ اینکر نے پوچھا وہ کس طرح کا؟ فروری میں ایک دن کم ہوتا ہے تو وہ کم بولتی، ویسے کم نہیں بولتی، وہ دن ہی کم ہوتا ہے۔ ایک زبان پہ قابو پا، اس سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تانا نہ دو۔ ہماری فیملی میں ایک قریبی عزیز بچہ، تو میں نے اس سے کہا بیٹا تمہاری ماں تو بہت نیک ہے، تم اس سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی۔ سگا بیٹا، سگی ماں؟ کہہ رہا جی تانے بہت دیتی ہیں، اس لیے پھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ سب نے یہ ہار پہنا ہوا ہے تانا دینے کا، چنگا کس کے تانا دیونا اگلے میں، کوئی اس سے نہیں کوئی ٹھیک ہوتا، الٹا بگڑ جاتا ہے۔ خاموش ہو جائے، اپنے بچوں کی کمی پر، اپنے خامد کی کمی پر، اپنی بیوی کی کمی پر، اپنی اولاد کی کمی پر یہ پکچر بنا کے کیوں دکھایا؟ معاذ کون ہیں؟ حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے لگ گئے تھے اتنے بڑے آدمی، اور میں گیا تھا 1436 ہجری میں اردن، تو میں خاص طور پر ان کے مزار پر گیا حاضری دینے، اور وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے 18 ہجری میں۔ 18 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ 1418 1418 سال پہلے وہ قبر میں گیا۔ میں اندر گیا تو پورے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا یہ جو چادریں قبر پہ ہیں اس کی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے میرا کچھ چہرے پہ حیرت پہچان لی، یا کیا وجہ مجھے نہیں پتا، مجھے کہتا ہے آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی، تو آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اور تو کہیں سے نہیں، کہ سونگو، اور میں نے ایک سونگی، دو، کوئی 5 ایک چادریں تھیں، کسی میں خوشبو نہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی خوشبو نہیں، کہا یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی۔ 1418 سال کے بعد بھی قبر میں خوشبو، میں گواہ ہوں، میں کسی سے سنو نہیں، خود میں گواہ ہوں۔ اتنے بڑے آدمی، اور ان کو ایسے کر کے کیوں بتایا؟ یہ تو بچہ کتابیں ہیں، اس میں مضمون کے ساتھ پکچر ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے پک کرتا ہے۔ یہ تصویر اس لیے بنائی کہ یہ مشکل ترین کام ہے، یہ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، اور اس 1.5 انچ کی نامراد کو بریک لگانا بڑا اوکھا کام۔ ایک اپنے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں زبان پہ کر۔ ہماری ایک دھوبن تھی، فوت ہو گئی، ماسی شریفہ، تو تھی پوری پہلوان، قد بھی چھوٹا اور وجود بھی این بھولو پہلوان طرح۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑ دیاں، 4 بہویں تھیں، 4 بیٹے، میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جان۔ تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کم تا سارا ماسی شریفہ پایا ہوا ہے، وہ تو بیچاریاں ویسے ہی معصوم جیاں۔ تو اس نے نا ایک کاغذ پہ کچھ الٹے سیدھی لکیریں لگا کے نا اس کو رول کیا، پھر ایسے چھوٹا بنا کے نا، پھر کہا ماسی شریفہ اے تویز ہے، جس لئے لڑائی ہون لگ گئے تو اے تھے نا چک مار کے بہ جاویں، پھر تویز نہیں ڈھانڈ دے ہونا، یہ ڈہ گیا تو مر جانا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اسے چپ کرایا۔ وہ ہفتے بعد آئی، بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی۔ خاموش رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ۔ صبر سے بڑی دولت کوئی۔ گاما پہلوان وہ واحد شخص ہے جس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا، 50 سال کشتی لڑی، ایک میں بھی نہیں ہارا، اور 1910 میں انگلینڈ میں اس نے امریکن پہلوان زبسکو کو ہرایا تھا جو اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا۔ تو اس کا قد تھا کوئی 7 فٹ، گامے کا قد تھا 5 فٹ 7 انچ۔ تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں تو اس قابل نہیں ہے، تو اس نے چیلنج کر دیا کہ پھر مقابلے چاہے، چیلنج ہو جائے تو پھر مقابلہ کرے یا شکست مانے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن صرف 40 سیکنڈ میں اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا،
بہت نیک آدمی تھا۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو دکان سبزی کی دکان سے اس نے کوئی سبزی لی، تو بھاؤ تاؤ میں کوئی گرمی سردی ہو گئی، تو وہ جو تولنے والے لوہے کے باٹ ہوتے ہیں نا، دکاندار نے ایسے مارا اس کو، اس کے یہاں لگا اور خون نکلنے لگا، تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں بل دے کر لپیٹ لیا، وہ چلنے لگا، تو لوگوں نے پکڑ لیا، پہلوان جی یہ تو مڑکو جا ہے، تھوڑی تو پھوک ہی کاسی آئی تو تمہیں مار گیا، خون بھی نکل آیا، تسی انہوں نے آکھے کچھ نہیں؟ کہنے لگے بیٹا اے جو کچھ ملے ہے نا صبر کر کے ملے ہے، صبر کر کے ملے ہے۔ میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں خاموش رہنا سیکھ لیں، ایک ہے آپ کے گھر خوبصورت ہو جائیں گے اللہ کی قسم۔ دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ لفظ آپ نے اسی ایک حدیث میں کہا ہے، جتنی حدیثیں میری نظروں سے گزری ہیں، کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے، تو میرا پڑوسی ہو جائے، تو نبی کے نیبر میں گھر ملنا تو جنت سے بھی بڑی چیز۔ تو پھر فرمایا بات یہ ہے کہ کام مشکل ہے، روز کرنا پڑے گا۔ اب داڑھی تو میں نے ایک دفعہ رکھ دی، جنوں میں رکھی، ٹوپی سر پہ پہن لی، پگڑی باندھ لی، روز کرنا پڑے گا اور مشکل سے ہوگا، اور صبح شام زور لگے گا تب جا کے ہوگا، لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے۔ کتنی بڑی بات! یا اکثر لوگوں کے گھر وہ ہے نا قسطوں پر تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنا گھر مل جائے، اپنا گھر مل جائے، یہاں نبی کے ساتھ گھر ملنے لگا۔ کہیں کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ ہو۔ مسلمان نہیں کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، اپنے دل کو صاف کر دے۔ آپ مستورات گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اسے مرد بھی نال ہی ہوں وہ کر دے رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، تو شکر کرو تمہارے خامند آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور ہماری عورتیں تو شہزادیاں بہ کے حکم دیں دیا، یہ بیچارے مالدار ہوں یا غریب ہوں خود ہی کرنا ہے، آپ ہی کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کو صاف کر دے تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اور صبح شام کیوں کہا کہ جیسے کل کی صفائی آج کام نہیں دے گی، دوبارہ صفائی ہوگی، اگلے دن پھر صفائی ہوگی، ہوتی ہے نا بھائی؟ یہ بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کے نیگیٹو رویے زیادہ رہیں گے ہمیشہ اور پازیٹیو کم رہیں گے۔ شروع میں میری شہرت ہونے لگی بہت چھوٹی عمر میں، تو میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، میں نے کہا استاد جی میری شہرت زیادہ ہو رہی ہے اور میرا ظرف چھوٹا ہے، شاید میں اس کو ہضم نہ کر سکوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں بیان کرنا چھوڑ دوں۔ کہنے لگے بیٹا بیان کرتا رہے، تجھے ملنے والے ایسے بھی ہوں گے جو ایک جملہ بولیں گے اور پورا مہینہ تو اسی جملے کے پیچھے تڑپتا رہے گا، تو لہذا فکر نہ کر، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملے۔ اور یقین مانے آپ میری شہرت دیکھتے ہیں اور میرا نام دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو میری پسائی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعنی ایک سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد تکبر، جو دنیا میں پہلا گناہ ہوا تکبر، شیطان نے کہا انا خیر من، اتنا بڑا فتویٰ میرے اوپر لگا ہوا ہے، یہ متکبر مولوی ہے، یہ مالداروں سے ملتا ہے، یہ غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے، یہ تو حکومت کا ٹاؤٹ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نفع نہیں اٹھایا، جو میرا باپ مجھے وراثت میں دے گیا تھا میرے پاس وہی ہے، لیکن پھر بھی یہ سننے کو ملتا ہے بہت متکبر ہے۔ اتنا بڑا گناہ تکبر، کسی کو کہنا متکبر ہے، یہ تو مارا جائے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی پکڑا جائے گا۔ تو اپنے دل کو صاف کرو اور زبان کی حفاظت کرو، نہ غیبت ہو، نہ گالی ہو، نہ تانا ہو، نہ طنز ہو، نہ تبصرہ ہو، اور کوئی آپ کو برا کہے تو خاموشی سے سن لو، ٹھیک۔ اللہ کی قسم پی یا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، جو سہ جانے میں مزہ ہے وہ اگلنے میں مزہ نہیں ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوں، آپ فیملیاں بیٹھی ہیں، فیملی بن کے رہو، اپنے بچوں کو ٹائم دو،
ایک دوسرے کو ٹائم دو، فارغ ہو۔ ہفتہ اتوار تو چاہے عورت جاب کرتی ہے یا مرد کرتا ہے، ہفتہ اتوار تو فارغ ہے نا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو۔ نصیحت کام نہیں دیتی، وائی فائی کھولو، بلوٹوتھ کھولو تاکہ آپ کی بات اندر جائے۔ اگر آپ نے بچے کا بلوٹوتھ نہیں کھولا تو اندر تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اتو ٹاپ جائے گا، اور وہ کھلے گا آپ کی محبت دینے سے، آپ کا ٹائم دینے سے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے۔ میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بیگمات کے ساتھ۔ حضرت عائشہ سے کہا یا عائشو، یہ نک نیمز محبت کے طور پہ پکارا جاتا ہے، یا عائشو، اے عائشو۔ عائشہ نے کہا یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں سکھایا کوئی بھی رشتہ اظہار کے بغیر پختہ نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹوں کو گلے لگاؤ، اپنی بچیوں کو گلے لگاؤ، اس سے آپ کی وائبس اندر جاتی ہیں۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، ٹوٹل 6 یا 7 نصیحتیں ہیں، باقی صرف ٹائم دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم کو نہیں، سب سے مصروف انسان میرے نبی تھے۔ آپ حسن حسین زینب کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، ہنستے تھے، ان کی آپس میں کشتیاں کراتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، اور اس سے بھی اوپر کی بات یہاں بٹھا کے ایک دن باہر آیا، یہاں بٹھا کے تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ سبحان۔ ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں، ہفتہ اتوار تو ہے نا، فارغ ہو کے، اور اس کو آف کر رہے ہیں، اس نے زندگیاں برباد کر رہے۔ میراسیاں دا پتر جمیا انہاں چوم چوم کے مار چھڑیا ہے۔ ایسے وہ میراسی بنے ہوئے ہیں، ہر کدی ادھے کان نہ لگ ہوئے، کدی ادھے کان نہ لگ ہوئے، ٹائلٹ چوئی لگے بیٹھے ہوں۔ بھائی جڑے کام کرن گیا وہ کر، وہ کم وقت وہ انہوں بھول جاندہ ہے تو فونت میں سودے کرتے سنا ہے، خود میں نے باہر کھڑے ہو کر سنا ہے۔ کوئی شیخ خود تو روے گا ٹائلٹ میں سودے کر، ہے کوئی عقل والی بات؟ میں اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں، اس کے فون کی کال بجر کے میں سوری تو میرا اندر ٹوٹ جائے گا۔ بیوی بات کر رہی ہو اور فون آ جائے، میں کب نہ کرا یہ کال لے لوں تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے۔ بچہ بات کرے اور ماں باپ توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر ان کے چلے جائیں ہاتھ تو اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ضرورت کی چیز۔ ہمارا چونکہ پنجاب ان پڑھ لوگ ہیں، میں یہ دسمبر کے دن تھے، میں رات کو سو گیا فون آف کیے بغیر، یاد نہیں رہا، تو کوئی رات کے 12 اور 2 کے درمیان کال آئی تو میں اتنا ڈر کے اٹھا کہ ایس ویلے دی کال کدی بھی خیر دی نہیں ہو سکتی، یا اللہ خیر ہوئے کوئی، یا اللہ خیر ہوئے۔ تو میں نے بڑے ڈرتے فون اٹھایا، ہیلو اجی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی او جی مسئلہ پوچھنا، ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کوئی الو دیا پٹھیا گھڑی تا دیکھ کی تے مجھے اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گھریلو زندگی کو اس نے ڈسٹرب کیا ہے۔ پرائم ٹائم وہ ہے جب آپ بالکل یہ بھی بند ہو، آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، تب جا کے بات آگے منتقل ہوگی۔ چونکہ یہ آپ ایسے دیس میں ہیں اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے، ان کے ماتھے کا مقدر یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس کا فکر نہ کرے۔ یہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، پھر جو مرضی بنے۔ یہ 2 حدیث، اور تیسرا میرے نبی کا عمل، آپ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، اور میں ہر جگہ کر کے دکھاتا ہوں۔ گھر میں آتے تھے، حسن حسین چھوٹے ہوتے تھے تو آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے تھے ایسے، اور کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، آؤ بھائی اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کو کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور کمر میں چکر لگاتے تھے، یا اللہ، اور پھر کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔
پھر ان کو اتار دیتے تھے، حضرت زینب اکیلی کو بٹھا کے پھر چکر لگاتے تھے۔ تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بچوں کو پیار کرنے کا، سینے سے لگانے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، محبت کی گفتگو۔ یہ جادو بتا رہا ہوں، جادو، تعویذ لینا نہ جاؤ، یہ کرو جو میرے نبی کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک زبان پہ قابو رکھو، ایک دل کو صاف رکھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ عبادات میں ہے نماز نہ چھوڑ، کہ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ اور رمضان کے روزے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات ہیں۔ ابھی رمضان میں ابھی ہمارے ساتھیوں نے آپ سے اپیل کی ہوگی فاؤنڈیشن کے لیے، اور مفتی مولانا صاحب نے بتایا کہ انگلینڈ سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کو سخی سے محبت ہے، ایک نماز میں غفلت نہ ہو۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نام پہ دینا، صرف زکوٰۃ نہیں، روزانہ صدقہ نکالا کرو، بلائیں دور ہو جائیں گی، آفات دور ہو جائیں گی۔ اور زکوٰۃ دینے والا سمجھتا ہے میں نے فریضہ ادا کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، پکڑنی ہوگی، لیکن یہ ہے نا، یہ سخی ہے، یہ بخیل ہے، یہ بیچ میں ایک تیسرا آدمی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا سخیوں میں شامل نہیں ہوتا اور بخیلوں سے نکل جاتا ہے، بخیل نہیں کہلا سکتا لیکن سخی بھی نہیں کہلا سکتا، وہ درمیان کی مخلوق بن جاتا ہے، درمیان کی۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس پرویز خسرو ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی لے کر آیا، تو وہ کسریٰ کو مچھلی بڑی پسند آئی، اس نے اپنی غلام سے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کو 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے پاکستان کی کرنسی کے ساتھ۔ تو اس کی بیوی شیریں ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگی خزانہ خالی کرو گے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے رہے ہو، خزانہ خالی کرو گے؟ میں کہا میں بادشاہ ہوں، میں حکم دے چکا ہوں، میں حکم کیسے واپس لوں؟ اس نے کہا تم اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہم نے مادہ لینی تھی، یہ لو مچھلی ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو تم نے کہنا ہے کہ ہم نے نر لینا تھا، تو یہ مچھلی واپس کرو اور ہمارے پیسے دو۔ کہاں یہ ٹھیک ہے، بلاؤ بھائی اس کو۔ وہ آ گیا، وہ بھی کوئی چنگا بڑا استاد ہے، اس نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ سب بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں تو تپ گئی، 8000 دینار تو نسلوں کی دولت ہے، آج کا دور تھوڑا ہی تھا۔ تو جب وہ چادر میں لپیٹ کے اس نے اٹھائے تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے جھک کے وہ بھی اٹھا کے ڈال لیا۔ تو شیریں کہنے لگی دیکھا اس کمبخت کو کتنا یہ بخیل ہے، ایک آپ نے اتنا دے دیا ہے، اس کے ساتھ پشتے کھائیں گی، ایک گر گیا تھا تو کیا بڑی بات تھی، ایسے بخیل کو نہیں دینا چاہیے، واپس دے دو۔ اوے ادھر آ گیا، کہا یہ ایک گر گیا تو کیا بڑا مسئلہ تھا، اتنا کچھ میں نے تمہیں دے دیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو آپ زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہو کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی بس ٹھیک ہے، آپ پھر وہ درمیان والی مخلوق بن جائیں گے۔ زکوٰۃ کے اوپر دو اور جتنا دے سکتے ہو جمع ہو جائے گا اللہ کے دربار۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے بیان کا خلاصہ ہے۔ اپنے گھروں کو اگر سکون دیکھنا چاہتے ہو تو بڑے گھروں کی دوڑ نہ لگاؤ، بڑی گاڑیوں کی دوڑ نہ لگاؤ، ڈبل جابیں نہ کرو، اپنے گھر کو نبی کے طریقے پر محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن کا محبت کا اظہار کرے، خامن بیوی کی محبت کا اظہار کریں، اس کے کھانے کی تعریف کرے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میرا بیوی سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہ پترو ایک گل سن رہا، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتی۔ اس سے کہ پھر کیا کروں؟ میں کہ ایسا کرنا جب کھانے پہ بیٹھنا تو 2-3 لقمے اس کو کھلا دینا اپنے ہاتھوں سے، کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا جو ہوگا وہ تم خود دیکھو گے، پر کرو۔ میں کہا ٹھیک۔ ہفتے کے بعد میں دوستی تھی اس کا، ویسے فون آ گیا حال پوچھنے۔ میں کہا میری بات کا عمل کیا تھا؟ کہنے کا نہیں۔
میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی. تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس سے کیا لڑا؟ جاؤ دوپہر کا وقت ہے، یہ کام کرو پھر مجھے بتاؤ. تو کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا تو کمال ہو گیا. میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا یہ کام تو نہیں کر سکتا، کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے. تو اس نے ایسے جولی اٹھائی اپنی اور میرے لیے دعا کرنے لگی. تو میرے نبی کے ہر طریقے میں محبت شکری. آپ کو عجیب حدیث یاد ہے، اما عائشہ گلاس سے نہیں پیالے ہوتے تھے، یہاں ہونٹ لگایا اور پانی پیا پھر رکھ دیا. پیالے بڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی اٹھاتے تھے. سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. آپ اما عائشہ کو دکھاتے اور جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے. اور عرب بڑی بڑی ٹکڑے گوشت کے پکاتے تھے، چھوٹی بوٹیاں نہیں، بڑے. تو اما عائشہ ایک ٹکڑا اٹھاتی اور اس کو دانتوں سے کاٹتی 2-3 جگہ اور رکھ دیتی. تو میرے نبی وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے دانتوں سے کاٹا تھا وہیں سے ان کو دکھا کے کاٹتے تھے. کیا کمال! اس کو بےعزتی نہ سمجھو، یہ عین سنت. آپ ان کے ساتھ مل کر برتن دھوتے تھے، یہ تو سنت تم ادا کرتے ہی ہو گئے تو میرا رکے. ہمارے ہاں یہ سنت کوئی نہیں ہوتی، ہماری بیچاری عورتیں یا اللہ نے نوکر دی ہیں تو نوکر کرتے ہیں. تو میرے نبی والے اظہار محبت کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں لے آئے. اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ نشوں میں چلے جائیں گے، نافرمانی میں نہیں جائیں گے، وہ کفر میں چلے جائیں گے. یہ میری درخواست ہے. اور آپ سب کا بہت شکریہ. 1982 میں پہلی دفعہ آیا تھا انگلینڈ ایک چلے کے لیے، تو اولڈم بھی آیا تھا. ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور اس میں 15 20 50 سے اوپر، حالانکہ ہماری تو پوری جماعت تھی، گشتیں کی، لوگوں کو بلایا. آپ تو اللہ کے فضل سے بہت ہی قابل احترام ہیں. میرا سر اتنا وڈا ہوتا ہے مطلب سارے نو سر دے بہا دیندا، اور میرا سر ہی اڈا سر ہونی پھس جاوے گا، لیکن آپ سر پہ بٹھانے کے قابل ہیں. آپ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، ادھر بھی بچیاں بیٹھی ہیں. دل خوش ہو رہا ہے کہ نئی نسل اللہ کی طرف آ رہی ہے. بیٹا یہی راستہ عزت کا ہے، کامیابی کا ہے، باقی سب جھوٹ. تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں، چلو درود شریف پڑھو. دعا سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بھی دعا بدل دیتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. ہم ایسے ہی رسمی طور پر دعا کرتے ہیں. دعا تو بھیک مانگنا ہوتا ہے، تو دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو بار بار نفل پڑھیں، دعا کریں. اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور آتا ہے مدد کے لیے. 2 باتیں میں نے کہی تھیں. ایک، اپنی زبان پہ قابو رکھ. غیبت، جھوٹ، گالی، طعنہ، طنز، بہتان، الزام، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسرا، اپنے دل کو سب سے صاف رکھ. کوئی زیادتی کرے صاف کر دے. جانے میں 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب اللہ واپس بلا لے. اور اس کے بعد 5 وقت نماز کا اہتمام ضرور فرمائیں. قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اسے پورا کر لیں، اللہ حاضری لگا لے. اور ایک حدیث میں ہر جگہ سنا رہا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ ہے ایک حدیث. آپ نے فرمایا 4 کام کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. فرائض کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ، حج فرض ہے تو وہ. اس کے بعد 4 کام زندگی کا حصہ بنا. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو.
یہاں کا معاشرہ مددگار ہے آپ کے سچ بولنے میں۔ ہمارا ملک سچ بولنے میں بہت ہی مشکلات کھڑی کیے ہوئے ہے، تو آپ کو اتنا مشکل نہیں ہے سچ بولنا جتنا پاکستان میں مشکل ہے سچ بول۔ تو دوسری بات فرمائی، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے 2 نمبری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رزق دینے والا ہر جگہ وہی ہے جو اللہ ہے۔ آپ کے صحیح طریقے سے بن جائیں تو بڑی اچھی بات، اس کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار کرنا، یہاں کی لڑکیوں سے شادی کر لینا کہ مجھے مل جائے یہاں کی شہریت، پاسپورٹ مل جائے، یہ کام کبھی نہ کر۔ کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ تو میں نے ایک بات بتائی، دھوکے کی بے شمار قسمیں ہیں۔ دیانت داری، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کے 2 نام مشہور ہوئے، صادق، امین، سچے دیانت دار۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، لوگوں کے لیے محبت بنے، لوگوں کے لیے سکھ بنے، دکھ نہ بنے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیا آپ نے کمال کا سٹیٹس کیا بتایا ہے؟ زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اپنے اخلاق اچھے کر، اونچ نیچ ہو جائے تو معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جس پر زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگی، آپ نے معافی مانگی، اس نے معاف نہیں کیا، آپ کا حق ادا ہو گیا، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا، عفت فی طعمت، اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ جو حلال کمانے میں صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اور جب وہ گھر جاتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ رزق حلال کمانا اتنی بڑی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 4 کام کر لیں، سچ بولنا، دیانت داری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور اچھے اخلاق میں خاص طور پر والدین، اور پھر خاص طور پر بیوی کے لیے خاوند، اور دونوں کے لیے اولاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ تو گھر تھے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، آنا جانا ہر وقت تھا۔ جب کبھی حضرت فاطمہ تشریف لاتے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، آگے سے ہٹا، چارپائی پر بیٹھے ہیں، کرسی پر، ایک کرسی تھی آپ کے گھر میں، کرسی پر بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، یا دروازے میں داخل ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، آگے بڑھتے تھے فوراً اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے اور ایسے ہاتھ پکڑے ان کو لاتے تھے، اور پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اتنی عزت اولاد کو ہی میرے نبی، اور حضرت فاطمہ بھی پھر ویسے ہی کرتے تھے۔ جب کبھی آپ بیٹی کے گھر جاتے تو بھی لپک کر دروازے پہ آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی اور آپ کو پکڑ کے آ کے چارپائی پر بٹھاتی، اور اس کے بعد وہ خود بیٹھتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق میں اولاد، والدین، بیوی کے لیے خاوند، یہ بہت زیادہ فرض کا درجہ ہے۔ اس سے آپ کا خاندان بنے گا، ورنہ خشک پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ اولاد کا پتہ ہے۔ 1982 میں بعض باتیں دماغ میں اٹک جاتی، تو ہم ڈیوزبری مرکز میں تھے، تو مجھے کسی نے تعارف کرایا کہ یہ نو مسلم ہیں، اسلام لائے ہیں ابھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طٰہٰ۔ میں نے کہا واٹ از یور فادر نیم؟ انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو۔ میں آرام سے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتہ میرا باپ کون ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نسل بھی ایسی ہو جائے۔ تو محبت، الفت، درگزر، غصے کو پی جانا، اس کو برداشت کیا تھا۔ اگر کبھی اولاد بھی ہائپر ہو جائے تو چپ کر کے سہ لیا کر، برداشت کر لیا کر، تو آپ کے غلام بن جائے۔ میرے 3 بیٹے تھے، تو درمیان والے کو اللہ نے لے لیا،
بالکل جوان 36 سال کی عمر میں اچانک جم کرتے ہوئے خدا نے اٹھا لیا۔ یہ صدمہ اللہ کسی والدین کو نہ دے، جوان اولاد کا مدمہ۔ تو وہ تھوڑا ہائپر تھا، جب بھی وہ اس طرح ہوتا تھا میں بالکل خاموش ہو جاتا۔ اس کی ماں بھی یہی کرتی تھی، تو پھر وہ معافی مانگنے آ جاتا تھا۔ تو اگر میں باپ بن کے سوچتا تو یہ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا، مجھ سے دور ہو جاتا۔ تو وہ تیسرا سال ہے، نہ آنسو رکتے ہیں نہ یاد جاتی ہے، ایسی صفات اللہ نے دی تھی۔ برداشت کرنا سیکھ، یا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، چپ رہنے میں بھی اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے۔ یہ میری چند باتیں ہیں۔ اور کوئی اگر آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے نہ بولتے ہوں، لڑائی ہو ناراضگی ہو، اٹھ کے صلح کر لیں۔ اللہ کو صلح کرنا بہت پسند ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی آپس میں کھٹ بٹ ہو اور نہ بول رہے ہوں، پھر وہ صلح کر لیں بغیر کسی کو بیچ میں ڈالے، خود ہی صلح کر لیں۔ اللہ دونوں کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بڑی صلح۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے بندیاں، تیرے محبوب کی امت ایک غفلت کے ماحول میں تیرے نام پہ 3-4 گھنٹے سے بیٹھے رہے۔ یا اللہ، ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما، اور یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ ہمارے زندگی کے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، دین